یہ کہانی ہے پبناوا گاؤں کی۔ پبناوا گاؤں ایک بہت خوشحال گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مودا تیلی محنت کش لکڑہارا تھا۔ وہ ساتھ والے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں میں بیچتا تھا۔ مودا تیلی کی بیوی حسینہ نہایت سلیقہ مند خاتون تھی۔ مودا تیلی کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام مسیتا اور دوسرے کا نام بھولا تھا۔ ان دونوں کی عمر لگ بھگ 16 سال کے قریب تھی۔ مودا سخت دوپہر میں جنگل میں درخت کاٹ رہا تھا۔ درخت بہت گھنا اور تن آور تھا۔ مودا تیلی نے درخت پر ضرب لگائی تو درخت سے آواز آئی، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ مودا تیلی ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور دوبارہ اسی درخت پر تان لی اور ایک زوردار ضرب لگائی۔ درخت سے پھر آواز آئی، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ مودا چونک کر پیچھے ہٹا اور بولا، کون ہو تم؟ درخت سے آواز آئی، میرا نام نیلم پری ہے، میں کوہکاف میں رہتی تھی۔ مودا تیلی نے ایک لمبی سانس لی اور پوچھا کہ نیلم پری تم اس درخت میں کیسے؟ مجھے انسانوں کو دیکھنے اور دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا۔ میرے امی ابو نے مجھے روکا بھی تھا پر میں نہیں مانی اور کوہکاف سے یہاں آ گئی اور مجھے چمپا چڑیل نے یہاں درخت میں قید کر لیا ہے۔ چمپا چڑیل آپ سے کیا چاہتی ہے پیاری نیلم پری؟ مودا تیلی نے نیلم پری سے پوچھا۔ وہ کوہکاف کا سارا سونا اور زیورات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میرے بابا کوہکاف کے بادشاہ ہیں، وہ میرے بدلے سارے کوہکاف کے زیورات کا مطالبہ کرے گی۔ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ مودا تیلی نے نیلم پری کو جواب دیا، چمپا چڑیل کی سب سے بڑی کمزوری اس کی لالچ ہے۔ اسے لالچ دے کر جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ چمپا چڑیل رات کے 12 بجے یہاں آئے گی۔ درخت سے آواز آئی۔ پھر مودا تیلی اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی حسینہ نے اس سے پوچھا، خیر تو ہے مودا، آج جلدی گھر واپس آ گئے؟ مودا تیلی نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ حسینہ بہت نیک تھی۔ اس نے مودا تیلی سے کہا کہ ہمیں نیلم پری کی مدد ضرور کرنی چاہیے، پر ہم کیسے اس چڑیل کا مقابلہ کریں گے؟ مودا نے حسینہ سے پوچھا، وہ چڑیل لالچی ہے، ہم اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اسے مگرمچھوں کی ندی کی طرف لے جائیں گے اور وہ ان کا شکار بن جائے گی۔ حسینہ نے مودا تیلی کو ترکیب بتائی۔ رات کے 12 بجے کا سمے ہوا۔ مودا تیلی اور اس کی بیوی حسینہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ بھیانک آوازیں گونجنے لگی اور پورا جنگل خوفناک منظر پیش کرنے لگا۔ مودا تیلی اور اس کی بیوی حسینہ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے سامنے بدصورت چمپا چڑیل کھڑی تھی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چمپا چڑیل نے بھدی آواز میں کہا۔ ہمیں نہ مارو، ہم پر رحم کرو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، ہمیں چھوڑ دو، حسینہ نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ حسینہ کی یہ بات سن کر چمپا چڑیل گہری سوچ میں پڑ گئی۔ تم کیسے مجھے مالدار بنا سکتے ہو؟ تم تو شکل سے ہی غربت کے مارے ہوئے لگتے ہو۔ ہمارے پبناوا گاؤں کے قریب ندی میں زیورات اور بہت سا خزانہ دفن ہے، مودا تیلی نے چمپا چڑیل کو بتایا۔ چمپا چڑیل نے منتر پڑھا اور ان پر پھونک ماری۔ اگلے ہی لمحے وہ ندی کے پاس موجود تھے۔ چمپا چڑیل نے منتر پڑھ کر پھونک ماری تو مگرمچھ ندی کی سطح پر ظاہر ہو گئے۔ تم نے میرا بے وقوف بنایا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ چمپا چڑیل نے حسینہ اور مودا تیلی کو بھی پری کے ساتھ درختوں میں قید کر لیا۔ مسیتا اور بھولا جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا ان کے ماں باپ موجود نہیں تھے۔ مسیتا اور بھولا نے گاؤں میں ہر جگہ اپنے ماں باپ کو تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مسیتا اور بھولا دونوں جڑواں تھے اور بہت ہوشیار تھے۔ مسیتا نے بھولا سے کہا،
چلو جنگل کی طرف دیکھ کر آتے ہیں، شاید بابا لکڑیاں کاٹنے گئے ہوں اور ماں بھی ان کی مدد کرنے ان کے ساتھ گئی ہو۔ پھر وہ دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کے وسط میں وہ ٹھیک اسی جگہ پہنچ گئے جہاں ان کے ماں باپ اور پری تینوں درختوں میں موجود تھے۔ یہ تینوں درخت کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں، مسیتا نے بھولا سے کہا۔ درخت سے آواز آئی، بیٹا۔ مسیتا اور بھولا حیران ہو گئے کہ ان کے بابا کی آواز درخت سے کیسے آ رہی ہے۔ مودا تیلی اور حسینہ نے اپنے بیٹوں کو سارا واقعہ سنایا اور کہا، بیٹا کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نکالو۔ بھولا اور مسیتا اندھیری گھاٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ کالی گھاٹی بہت خوفناک اور سنسان تھی اور وہ دونوں چڑیل کا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے اور کافی تھک چکے تھے۔ اندھیری گھاٹی کے وسط میں ایک لال غار پر ان کی نگاہ پڑی۔ مسیتے نے بھولے سے کہا، بھائی یہ غار ہی اس کا ٹھکانہ لگتا ہے، چلو ادھر چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں لال غار میں چلے گئے۔ غار زیورات سے بھرا ہوا تھا اور چمپا چڑیل وہاں آرام کر رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں گم تھی اور بھدی آواز میں خراٹے لے رہی تھی۔ بھولا اور مسیتا کی نگاہ اس کے گلے میں موجود لاکٹ پر پڑی۔ مسیتا بولا، بھولا بھائی مجھے لگتا ہے اسی لاکٹ میں اس کی جان ہے۔ مسیتا آگے بڑھا اور چپکے سے وہ لاکٹ چڑیل کے گلے سے نکال لیا۔ چڑیل جاگ گئی اور بھدی آواز میں بولی، بچوں یہ مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ مسیتے نے وہ لاکٹ کھولا، اس میں ایک چھوٹی سی آنکھ تھی۔ مسیتے نے اس کی یہ آنکھ زوردار مکے سے پھوڑ دی، ہر طرف دھواں چھا گیا۔ چڑیل کے گھرانے کی آواز ابھری اور وہ راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر بھولا اور مسیتا جنگل میں واپس آ گئے۔ وہاں مودا تیلی اور حسینہ اپنے بیٹوں کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ درخت کی قید سے رہا ہو چکے تھے۔ ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا اور بہت سارا پیار کیا۔ نیلم پری نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جادوئی چھڑی گھمائی تو زیورات سے بھرا صندوق ظاہر ہوا۔ پری نے وہ صندوق مودا تیلی کو دیا اور غائب ہو گئی۔ مودا تیلی کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنے لکڑی کے کام کو بڑھایا اور وہ بہت امیر ہو گیا۔ تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔